السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ جیا خان، اور آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں کتاب نگری اسپیشل ناول، جو کہ تحریر ہے شازمین مہدی کی۔ ایپیسوڈ نمبر 19، ناول کا نام ہے وفا لازم ہے۔ ایپیسوڈ کی جانب بڑھنے سے پہلے چینل کو کر لیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن دبا دیجیے تاکہ ہمارے ہر آنے والی ایپیسوڈ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اب بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ فون کی مسلسل ہوتی بیل پر بوا کچن سے آئی تھی۔ وہ بریانی بنا رہی تھی دعا کی طرف بھیجنے کے لیے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ میں اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں الحمدللہ، پر آپ کون؟ وہ آواز نہ پہچانی تھی۔ ارے بوا، مجھے نہیں پہچانا؟ نہیں، میں معذرت خواہ ہوں، میں نہیں پہچان پائی۔ میں روبا بات کر رہی ہوں، دعا کی بچپن کی دوست۔ کہاں ہے وہ دعا کی بچی؟ ارے روبا بچے، مجھے معاف کرنا، بڑے عرصے بعد تمہاری آواز سنی تو پہچان نہیں پائی۔ نہیں کوئی بات نہیں، میں سمجھ گئی ہوں۔ آپ کیسی ہیں اور دعا کہاں ہوتی ہے آج کل؟ سب ٹھیک ہے الحمدللہ بیٹا، تم سناؤ، امی بابا کیسے ہیں؟ الحمدللہ ایون۔ دعا سے بات ہو سکتی ہے سب کا پوچھنے کے بعد روبا نے دعا کا پوچھا تھا۔ تمہارے پاس دعا کا نمبر نہیں بیٹا؟ نہیں بوا، پہلا نمبر تھا مگر وہ اب بند جا رہا ہے، شاید دعا نے نمبر چینج کر لیا ہے اس وجہ سے۔ ہاں بیٹا، کیا وہ گھر پر ہے؟ میری بات ہو سکتی ہے اس سے؟ نہیں بیٹا، اس وقت وہ گھر تو نہیں ہے، میں تمہیں اس کا نیا نمبر لکھوا دیتی ہوں۔ جی بوا، آپ مجھے نمبر لکھوا دیں، میں خود اس سے بات کر لوں گی۔ اور پھر بوا نے دعا کا نیا نمبر روبا کو لکھوا دیا تھا۔ بہت شکریہ بوا، آپ سے پھر بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ بیٹا۔ بوا نے دعا کے نکاح کا نام بتایا مناسب نہ سمجھا۔ انہیں لگا کہ یہ دعا کی پرسنل بات ہے، وہ خود اپنی دوست کو بتائے گی جیسے بتانا چاہے، اس لیے انہوں نے دعا کی شادی والی بات نہیں بتائی۔ دعا ہادی کو سیریلیک کھلا رہی تھی جب اس کے فون پر کال آنے لگی۔ یہ کون ہے؟ دعا نے باہر کا نمبر دیکھتے سوچا۔ وہ اٹھاتی اس سے پہلے کال ڈراپ ہو گئی تھی۔ وہ دوبارہ ہادی کو سیریلیک کھلانے لگی۔ جب دوبارہ پھر سے کال آنے لگی، دعا نے کچھ سوچتے بٹن پریس کرتے فون کان سے لگایا۔ ہیلو کی بچی، نمبر چینج کر لیا اور مجھے کوئی میسج نہ کیا نہ رابطہ۔ دعا کو اس کی آواز سنتے خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ روبا؟ ہاں روبا، تمہارے بچپن کی دوست۔ تمہیں تو میری یاد نہیں آتی تھی؟ مجھے ہی آ گئی۔ کتنے دن سے تمہیں میں فون کر رہی تھی مگر تمہارا نمبر مسلسل بن جا رہا تھا، اوپر سے انسٹاگرام اور ایف بی پر بھی کوئی رابطہ نہیں، بلکہ تم کچھ ماہ سے آن ہی نہیں ہوئی۔ خیریت؟ سوری یار، میری سم میں کوئی مسئلہ ہو گیا تھا، مجبوراً مجھے نمبر چینج کرنا پڑا، اور ان پچھلے 4-5 ماہ میں اتنی مصروف رہی کہ وقت ہی نہیں ملا کہ تم سے رابطہ کروں۔ کہاں مصروف ہو گئی تھی؟ کہیں شادی تو نہیں کروا لی؟ روبا نے ہنستے مذاق میں کہا۔ ہاں، دعا نے ہاں کیا، جبکہ دوسری طرف روبا کا زوردار کہا لگا تھا۔ مذاق اچھا ہے، پر میں جانتی ہوں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ مذاق نہیں سچ ہے۔ اب کی بار روبا کی چیخ بلند ہوئی تھی۔ میں مان ہی نہیں سکتی کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ ہادی جو ماں کی خود سے توجہ دوسری طرف محسوس کر گیا تھا، دعا کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اس نے چھوٹے چھوٹے لب باہر نکالے، مگر دعا کی پھر بھی توجہ نہ پا کر وہ آواز میں رونے لگا۔ ارے میری جان، کیا ہوا؟ ماما کی جان، ماما آپ کے پاس ہیں؟ جبکہ ماما لفظ سن پر روبا کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی تھی۔ اب اسے صاف طور پر پیچھے سے ایک چھوٹے بچے کی رونے کی آواز آ رہی تھی، جس کا مطلب تھا وہ جھوٹ نہیں بول رہی، اس کی سچ میں شادی ہو چکی تھی۔ دعا، یہ بچہ کون ہے؟ شادی تو ٹھیک تھی مگر بچہ کہاں سے آ گیا تھا؟ ابھی 6 ماہ پہلے تو ہی روبا اپنے ماموں کے پاس لندن گئی تھی، اور 6 ماہ میں بچہ کیسے ممکن تھا؟ روبا یار، بعد میں بتاؤں گی تمہیں، دوبارہ کال کرتی ہوں اور پھر ساری بات تفصیل میں بتاتی ہوں، مگر پہلے میں ہادی کو سلا لوں۔ جبکہ روبا ہکی بکی سی فون کو دیکھتی رہ گئی۔ کیا ہوا ماما کی جان کو دعا نے فون رکھتے ہادی کا منہ صاف کیا اور اسے اٹھایا۔ دعا کی توجہ پاتے ہی اس کا رونا بند ہو چکا تھا۔ میرا شہزادہ بچہ روتے نہیں؟ تھوڑی ماما آنی سے بات کر رہی تھی۔ ہادی کے سونے کا بھی وقت ہو چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنی زبان میں دعا سے باتیں غو غو کرتے گہری نیند پہ چلا گیا۔ تو دعا نے اسے بیڈ پر لٹایا اور خود روبا کی کال کی تھی، جو ابھی تک قریب آدھے گھنٹے سے ساکت بیٹھی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ السلام علیکم۔ دعا نے اب اچھے سے آرام سے اسے سلام کیا۔ یار سلام بعد میں، مجھے تفصیل بتاؤ، یہ 6 ماہ میں بچہ کیسے آیا؟ اس کی کیوریوسٹی پر دعا مسکرا دی اور پھر شروع سے آخر تک ساری بات اسے سنا دی۔ اللہ دعا، تم نے ایک شادی شدہ انسان بلکہ ایک بچے کے باپ سے شادی کر لی؟ تیرا دماغ کام کرتا ہے؟ بتایا تو ہے میں ہادی سے دور نہیں رہ سکتی، پر یار ہادی کو تو چلو ٹھیک ہے، مگر بہرام مطلب ہادی کے بابا، ان کا رویہ تمہارے ساتھ ٹھیک ہے؟ یار وہ پہلے سے شادی شدہ مرد ہے، اس کی زندگی میں تم سے بھی پہلے اب ایک لڑکی تھی، اتنی بڑی بات اور تم اتنی آرام سے ہلکے میں لے رہی ہو؟ میں تو ابھی تک سکتے میں ہوں تمہاری بات سن کر، اور مجھے یقین نہیں آ رہا انکل نے کیسے اجازت دی تمہیں؟ وہ کیسے مانے؟ تمہیں کیا لگتا ہے بابا اتنی آسانی سے مان گئے تھے؟ بہت لمبی کہانی ہے،
پاکستان آؤ گی تو پھر کبھی بیٹھ کر سناؤں گی. بابا نہیں مانے تھے پہلی بار میں، بعد میں بڑی مشکل ہوئی، مگر جس وقت ہادی کا آپریشن ہوا اس وقت اسے ماں کی ضرورت تھی اور پھر میں ہادی کے لیے بابا کے خلاف چلی گئی. مطلب تم نے انکل کے خلاف جا کر شادی کی؟ دوسرا جھٹکا تھا یہ روبا کو. نہیں، منا لیا تھا پھر. ویسے بتاؤ، ہادی کی ماما اور ہادی کے بابا میں علیحدگی کیوں ہوئی؟ زیادہ نہیں جانتی میں اس سے. مجھے یقین نہیں آ رہا کوئی عورت اتنے چھوٹے سے بچے کو کیسے چھوڑ سکتی ہے. ارے اس کی تو تم بات ہی نہ کرو، مجھے خود آج تک یقین نہیں آیا. سچی یار، ایسی مجھے لگتا ہے دنیا میں کوئی ماں ہوگی جو اپنے ایک دن کے بچے کو چھوڑ دے. کیا وہ عورت کہلانے کی لائق ہے؟ چھوڑو یار، ہم کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہیں. اس کا اپنا مسئلہ تھا، اس کی اپنی خود چوائس تھی. پر یار بہرام کا رویہ تیرے ساتھ ٹھیک ہے؟ دعا کچھ پل کو رکی. ہاں، اس نے پورے اعتماد سے کہا. کیا وہ اپنی پہلی بیوی سے محبت نہیں کرتے تھے جو تمہیں اتنی جلدی قبول کر لیا؟ روبا کو دعا کی بات کچھ ہضم نہیں ہوئی تھی. بھلا انسان جس کے ساتھ کچھ عرصہ رہے وہ انسان کے لیے خاص ہو جاتا ہے؟ یہ تو بقول دعا کے بہرام اور ارم کی شادی 5 سال رہی تھی. پھر کیا بہرام اسے ان 6 ماہ میں بھول گیا تھا اور دعا کو قبول کر لیا تھا؟ محبت کیا اس کے لیے تو دیوانے تھے وہ، شاید ابدی اسی لیے تو چنگیز خان بن گئے ہیں. ورنہ نانوں کی زبان تو پہلے بڑے نرم مزاج اور کم غصے والے تھے. اس کے دل نے سوچا مگر کہہ نہ پائی. کہاں گم ہو گئی ہو، بتاؤ تو. ظاہر سی بات تھی، بیوی تھی وہ ان کی، وہ بھی پہلی تو محبت تو ہوگی. ہماری کبھی اس میں تفصیلی بات نہیں ہوئی. آخر بات ہوتی ہی کب تھی؟ دل نے دہائی دی، مگر لبوں پہ کچھ اور تھا. مگر اس کے باوجود میرے ساتھ ان کا رویہ بہت اچھا ہے. توبہ استغفار، دل نے توبہ کی. دعا کی زندگی کا یہ شاید سب سے بڑا جھوٹ تھا. پر پھر بھی ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے ابھی وقت لگے گا، اور یہ تو ایک نارمل حالات میں ہوئی شادی میں بھی ہوتا ہے. یہ تو ہے. ویسے بہرام صاحب کرتے کیا ہیں؟ پولیس میں ہیں. روبا رچ کے بدمزہ ہوئی. اس کی آنکھوں کے سامنے وہ بڑے ہوئے پیٹ اور سر سے غائب بالوں والے پولیس آفیسر گھومے. استغفار، اس نے جھرجھری لیتے ہوئے کہا. کیا ہوا؟ دعا اس کی بڑبڑاہٹ پر چونکی. تمہیں پولیس والا ہی ملا تھا شادی کے لیے؟ کیوں، ان میں کیا برائی ہے؟ سوچ ان میں کیا اچھائی ہوتی ہے روبا. دعا کو اچھا نہ لگا بہرام کے بارے میں سن کر. اب یہ نہ کہنا سپاہی ہے. روبا کی افسردہ آواز پر دعا کا کہا لگا تھا، مگر وہ ہادی کی وجہ سے کنٹرول کر گئی. نہیں، تمہیں سن کر اطمینان ہوگا، ڈی ایس پی ہیں. اوہ شکر اللہ تیرا. تو موصوف ڈی ایس پی ہیں، یعنی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس. واو گریٹ. دکھتے کیسے ہیں؟ گزارے لائق کام کے ہیں کہ؟ اس نے فکرہ ادھورا چھوڑا معنی خیزی سے. تصویر ہی دکھا دو اگر گزرے لائق نہ ہوئے تو. دعا نے کہتے مسکراہٹ دبائی. کرو تصویر، تب تک میں ذرا پانی پی لوں، پھر کہیں صدمے میں نہ جانا پڑے. دعا کے پاس تو بہرام کی تصویر ہی نہیں تھی. کہاں سے کروں، اس نے دل میں سوچا اور ارد گرد نگاہ ڈالی. سامنے دیوار پر بہرام اور ہادی کی تصویر لگی تھی. نہیں یہ نہیں، اسے موضوع مل جانا کہ فون میں نہیں ہے. اس طرح تصویر سے تصویر کلیئر بھی نہیں آئے گی. کیا کروں؟ واٹس ایپ. ہاں وہاں مل سکتی ہے. اس نے فوراً واٹس ایپ آن کی اور بہرام ریسرچ کیا، مگر یہ تو فون بک میں نمبر ہی نہیں تھا. اوہ اسے یاد آیا، بہرام کا نمبر تو چنگیز خان کے نام سے سیو تھا. دعا نے جیسے ہی لکھا اس کی آئی ڈی اس کے سامنے آئی. کر بھی دو. ویٹ، روبا کال پر تھی. لگتا مجھے اپنا دل تھام لینا چاہیے تمہاری سوچ و وچار سے. 1 منٹ. ہائے کیوں، ہارٹ اٹیک دینا ہے مجھے؟ پر چلو دل کو دلاسا دے لوں گی کہ تیری قسمت. دعا کا اب کنٹرول مشکل تھا اپنے کہے پر. شکر مل گئی. بہرام کی ڈی پی پر اس کی تصویر لگی تھی. اسے دیکھتے دعا کی دل کی دھڑکنوں میں انتشار برپا ہوا تھا. بے ساختہ ماشاءاللہ نکلا اس کے منہ سے. دعا یہ تصویر آج پہلی بار دیکھ رہی تھی. کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی تھی دعا کو واٹس ایپ کی تھی، اور نہ کبھی ان کی یہاں کنورسیشن ہوئی تھی. وہ اسے یونیفارم میں دیکھتی تھی مگر کبھی غور نہیں کیا تھا اور نہ ہی کرنے ہوا. اگر آج وہ اسے قریب سے دیکھ رہی تھی. وہ بلا شبہ بے حد وجیح شخصیت کا مالک تھا. وہ فل یونیفارم میں ملبوس اپنے آفس میں بیٹھا تھا، سامنے دیکھ رہا تھا. یہ تصویر شاید کچھ عرصہ پہلے کی تھی، کیونکہ ابھی تو سوائے ایک دن کے اس نے بہرام کے لبوں پر کبھی مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی. مگر یہاں وہ ہلکے سے مسکرا رہا تھا جس سے اس کی گال پہ ڈمپل نمایاں ہوتے اگلے کی ساری توجہ اپنی جانب مبذول کروا رہا تھا. دعا کا اسے دیکھتے چہرہ سرخ اناری ہوا. وہ اس کا محرم تھا، اسے مکمل اجازت تھی اسے دیکھنے کی، مگر اسے دیکھتے ہی دعا کی نظریں جھک جاتی تھی. لگتا تم کوہ کاف سے ڈھونڈنے لگ گئی ہو. روبا کی بےتاب سی آواز کے دعا کے کانوں میں پڑی تو وہ چونکتے اس کے پہلے شہر سے باہر آئی. چہرہ تپش سے دہکنے لگا تھا. اسے لگا بہرام کہیں اسے آس پاس ہی موجود ہو. یہ پاکستان پولیس میں ہے. روبا کی کچھ پلوں کے بعد چیخ نما آواز بلند ہوئی تھی. مطلب؟ دعا نہ سمجھی اس کی بات. مجھے یقین نہیں آ رہا یہ واقعی پاکستان کی پولیس آفیسر ہے. یہ سانحہ کیسے ہو گیا؟ میں نے تو اپنی 20-21 سالہ زندگی میں جتنے بھی پولیس والے دیکھے تھے پاکستان میں، وہ سب کے سب ادھیڑ عمر، پیٹو ٹیڈے، رشوت خور. ارے بس بس،
آپ پاکستان کے پولیس ڈپارٹمنٹ کو کچھ زیادہ ہی منفی تصور کر بیٹھی ہیں۔ اپنے پیچھے سے آتی آواز پر دعا اچھل پڑی۔ وہ کب آیا تھا روم میں، بلکہ گھر؟ دعا کے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا، جیسے کمال مہارت سے بہرام نے کیچ کر گیا تھا، ورنہ اس کے ٹکڑے ہی ملتے دعا کو۔ وہ زور سے آنکھیں بند کر چکی تھی، جبکہ دوسری طرف روبا ایئر پیس سے آتی گمبھیر آواز پر چونکی۔ دعا کا تو گویا دل ہی بند ہونے کے قریب ہو گیا تھا، یہ سوچتے کہ چنگیز خان کیا سوچے گا کہ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ اس کی باتیں کرتی تھی، بلکہ اس کی تصویر شیئر کرتی پھر رہی تھی۔ اس کو تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بہرام اتنی جلدی گھر دعا میرا تعارف نہیں کرواؤ گی؟ بہرام نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے دعا کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو کہ پیلی سرسوں کے پھول کی مانند کی طرح ہو گئی تھی۔ میں خود کروا دیتی ہوں۔ السلام علیکم جیجو، میں روبا، دعا کے بچپن کی دوست، مگر حال ہی میں لندن شفٹ ہو گئی ہوں اپنے ماموں لوگوں کے پاس، تو دعا کی شادی کا مجھے پتہ نہیں تھا۔ آج ہی یہ دھماکے دار خبر مجھے سننے کو ملی۔ روبا بنا وقفے کے ساری تفصیل سے کہہ چکی تھی، جبکہ بہرام تو لفظ جیجو پر ہی اٹک گیا تھا۔ سوری اگر آپ کو برا لگا ہو تو میں نے پولیس کے بارے میں کچھ زیادہ ہی برا بول دیا۔ روبا سن چکی تھی کہ وہ ساری بات سن چکا ہے، اسپیشلی آخری والی بات۔ اٹس اوکے، مگر کبھی کبھی کتاب کے کور سے پوری کتاب کے لیے رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ ہر پیج کا اپنا الگ مضمون بھی ہو سکتا ہے۔ ایک ہی کتاب میں ہمیں کئی طرح کے سبق سیکھنے کو ملتے ہیں۔ بہرام کی نظریں دعا پر، جبکہ کہہ وہ روبا سے رہا تھا۔ یس، آگے میں دھیان رکھوں گی۔ لیں اپنی دوست سے بات کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ بہرام نے فون دعا کی طرف بڑھایا۔ اوکے روبا، میں تم سے بعد میں بات کروں گی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ سوری، کس لیے؟ بہرام کے قدم رکے دعا کی بات پر۔ روبا آپ کو دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے آپ کی پکچر، میں نے پوچھا۔ نہیں، دعا نے نظریں جھکا کر کہا۔ مجھے چینج کرنا ہے، کپڑے نکال دو۔ دعا نے ایک دم اس کی طرف دیکھا۔ یہ کرم نوازی! بہرام گردیزی نے دعا سلمان سے اپنا کام خود اپنے منہ سے کرنے کو کہا۔ آج یقیناً وہ اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ نکال دو گی؟ جی جی، بہرام نے دوبارہ کہا تو دعا فوراً ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ نہ جانے کیوں پر بہرام کا دل کیا تھا کہ دعا سے اپنا ذاتی کام کہنے کو، بلکہ وہ پچھلے کچھ دنوں سے دیکھ رہا تھا دعا خود اس کا ہر کام بنا اسے کہے کر رہی تھی، اور کوشش کرتی اسے پتہ نہ چلے، مگر وہ سب جانتا تھا، اس لیے آج خود کہا تھا، اور کہنے کے بعد اس کے چہرے کی حیرت بھی دیکھی تھی۔ بہرام سر جھٹک کر ہادی کی طرف بڑھا، جو گہری نیند میں تھا۔ بہرام نے جھک کر اس کے پھولے گال چومے، جو دن بدن پہلے سے زیادہ ہیلدی ہوتے جا رہے تھے۔ پہلے اس کی صحت بہت کمزور تھی، مگر اب دعا کی محبت سے وہ نارمل بچوں سے بھی زیادہ ہیلدی تھا۔ کیا تھی یہ لڑکی؟ بہرام خود بھی نہ سمجھ پایا تھا اسے، اور یہ پہلی بار نہیں تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں دو لڑکیوں کو سمجھنے میں غلطی کی تھی۔ پہلی ارم، جسے وہ سونا سمجھتا تھا، مگر وہ تو پیتل سے بھی زیادہ گئی گزری تھی، اور اب دعا، جسے وہ نازک سی جذباتی لڑکی سمجھا تھا، وہ تو فولاد کی طرح مضبوط نکل رہی تھی قدم قدم پر۔ اسے غلط ثابت کرتے یہ کپڑے ٹھیک ہیں؟ دعا ڈریسنگ روم سے سفید شلوار قمیض لے کر آئی۔ ہوں، دعا اس کی ہاں پر انہیں واش روم میں رکھ کر آئی۔ بہرام دوبارہ ہادی کو پیار کرتے فریش ہونے چلا گیا، اور دعا اپنی منتشر سانسوں کو بحال کرتی ہادی کے پاس بیٹھ گئی۔ موم، یہ کیا ہے؟ ارتضیٰ نے اسما بیگم کے ہاتھ میں ہینڈ کیری دیکھتے کہا، جبکہ ارتضیٰ کی آواز پر انفال نے بھی کچن سے جھانکا۔ موم پلیز، آپ بتائیں گی یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارتضیٰ کے سمجھ سے باہر تو وہ بنا اس سے بات کیے کیسے واپس جا سکتی تھی۔ میں واپس جا رہی ہوں۔ ماما پلیز میری پوری بات تو سنیں، آپ ایسے نہیں جا سکتی۔ وہ ان کا ہاتھ تھامنے بولا، کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ یہاں نہیں، کمرے میں آئے۔ تیز آواز کی وجہ سے وہاں اکٹھے ہوئے ملازمین پر اس نے ایک نظر ڈالتے کہا۔ وہ سب کے سامنے ایسے تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا، جانتا تھا کہ ماما بھی غصے میں ہیں، بات بڑھے گی، اور گھر کی بات باہر کرنا وہ پسند نہیں کرتا تھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، جو بات کرنی ہے یہی کرو۔ انہوں نے غصے سے ہاتھ پیچھے کرتے کہا۔ موم پلیز پہلے بات سن لیں، پھر فیصلہ کیجیے گا۔ ارتضیٰ، میری فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے، میں ابھی نہیں رک سکتی۔ انہوں نے ایک نظر ارتضیٰ اور پھر کچن سے دروازے میں کھڑی انفال کو غصے بھری نظروں سے دیکھتے کاٹدار لہجے میں کہا، جبکہ دونوں ماں بیٹے کے درمیان ہونے والی تلخ کلامی سے انفال اپنی آنکھوں کو جھلکنے سے نہ روک پائی۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ اسے اپنا آپ قصوروار لگنے لگا تھا۔ شاید اس دن ارتضیٰ اس کا ہاتھ نہ تھامتا تو آج اس کی وجہ اس کے گھر میں یہ نہ ہو رہا ہوتا۔ ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ ان لوگوں کے درمیان کہیں بھی فٹ نہیں ہوتی تھی، کسی بھی اینگل سے۔ یہاں کوئی تماشا ہو رہا ہے، آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جب ماں نے اس کی بات نہ مانی تو ارتضیٰ نے غصے سے سب کو دیکھتے کہا، تو سبھی سر جھکائے وہاں سے کھسک گئے۔ ارتضیٰ نے ایک نظر انفال پر ڈالی اور پھر ماں کو دیکھا۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں مانتا ہوں میں نے آپ کو نہیں بتایا، مگر میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، لیکن صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ جو ہوا وہ بہت ایمرجنسی میں ہوا، میں آپ کو بتا نہیں پایا، مگر انفال ایک بہت اچھی لڑکی ہے۔ اس کی وجہ سے یقیناً آپ کو کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ مجھے جیسا لائف پارٹنر چاہیے تھا وہ ساری خوبیاں انفال میں ہیں۔ اس پر اسما بیگم کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ تم جانتے ہو
ہم تمہارے لیے لڑکی پسند کر چکے تھے۔ انہوں نے انفال کو جتاتے ہوئے کہا، مگر مجھے پسند نہیں تھی۔ او ریلی؟ تمہیں اتنے ٹائم سے یہ بات پتہ تھی کہ تم نے ہمارے لیے نازنین کو چنا ہے، مگر تب تو تم نے انکار نہیں کیا، اور ایک دم سے تمہاری پسند، تمہاری چوائس چینج ہو گئی، اور تم نے ہمیں بتائے میں نے اس لڑکی سے شادی کر لی۔ انہوں نے انفال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ایسی بھی کیا ایمرجنسی آ گئی تھی کہ تمہیں اتنی جلدی سے اس سے شادی کرنی پڑی تھی؟ اگر تمہیں یہ پسند تھی تم ہم سے بات کرتے، اپنے بابا سے بات کرتے، ہم لوگ اس کے گھر والوں سے ملتے، پھر اگر دونوں فیملیوں کو ایک دوسرے کا پسند آتا تو بات بڑھتی۔ انفال کے گھر والے اس کی شادی کہیں اور کرنے والے تھے، مگر مجھے انفال پسند تھی تو میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ ارتضیٰ جانتا تھا اسما بیگم پہلی انفال کو پسند نہیں کرتی۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ انفال کی شادی کے دن اس کے ساتھ دھوکا ہوا تھا اور ارتضیٰ نے اس سے شادی کی تھی تو وہ اسے ہمدردی اور ترس کا نام دے دے گی اور کبھی انفال کو قبول نہیں کرے گی، اس لیے اس نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ اتنی چھوٹی عمر میں؟ اس لڑکی کی اتنی عمر نہیں کہ گھر والوں کو شادی کی جلدی ہو۔ یقیناً گھر والوں کو اپنی لڑکی کے کارنامے پسند نہیں ہوں گے۔ مام! ارتضیٰ کا چہرہ سرخ ہو گیا ماں کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے، جبکہ انفال نے سختی سے آنکھیں بند کر لی۔ مام، آپ شاید بھول رہی ہیں کہ انفال میری بیوی ہے، عزت ہے وہ میری، اس کے بارے میں کوئی بھی ایسا ویسا لفظ میں نہیں سنوں گا۔ جب سننا نہیں چاہتے تو روکا کیوں مجھے؟ آپ ماں ہیں میری، مگر انفال بھی بیوی ہے میری۔ میں مانتا ہوں جو ہوا وہ غلط ہوا، مگر اب یہ بات بدل نہیں سکتی۔ آپ کو انفال کو قبول کرنا ہوگا۔ سوری، میں نہیں کر سکتی۔ انفال جیسی لڑکی میری بہو نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے صفاق لہجے میں کہا، البتہ تمہیں اگر ہم سے رشتہ رکھنا ہے تو اس لڑکی کو طلاق دے دو۔ مام! ارتضیٰ شدت سے رہ گیا، جبکہ انفال کے پاؤں سے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ اسے سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ ارتضیٰ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں کیا بول رہی ہے۔ وہ اتنی صفاق کیسے ہو سکتی تھی؟ میں انفال کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اب کی بار ارتضیٰ بولا تو اس کا لہجہ بے لچک تھا۔ ارتضیٰ کی بات جہاں انفال میں جان ڈال گئی تھی، وہاں ہی اسما بیگم نے ایک نظر بیٹے کو دیکھا اور باہر کی جانب بڑھ گئی۔ آپ پلیز انہیں روک لیں۔ انفال بھاگتی اس کے پاس آئی تھی۔ وہ ایک بیٹے کو اس کی ماں اس کے گھر والوں سے دور نہیں کر سکتی تھی۔ ان کو روکنے کا مطلب جانتی ہو؟ ارتضیٰ نے انفال کے تر چہرے کو دیکھتے پوچھا۔ وہ پل بھر کو خاموش ہوئی۔ وہ آپ کی امی ہیں اور تم میری ذمہ داری ہو۔ میں نے تمہارے گھر والوں سے وعدہ کیا ہے اور میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ بیوی ہو تم میری اب۔ آپ مجھے چھوڑ دو۔ اس کی بات تھی کہ کرنٹ تھا۔ ارتضیٰ نے حیرت زدہ ہوتے انفال کے چہرے کو دیکھا تھا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی اسے خود بھی اس کا احساس نہیں تھا شاید۔ جاری ہے۔ جی تو ناظرین، کیسے لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔